خیبر پختونخوا بنو کے علاقے میں پولیس اسٹیشن پر جو حملہ ہوا اس کی خبر ابھی تازہ ہی تھی کہ سوراب بلوچستان سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر پاکستانی فوج کے اوپر حملے میں 12 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو اور ساتھیوں، جس سپیڈ کے ساتھ پاکستانی فوج اور پولیس اور سیکیورٹی ادارے اس وقت نشانے پر ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستانی فوج مکمل طور پر بوکھلا گئی ہے۔ خاص طور پر سوراب میں جو حملہ ہوا، آپ دیکھیے کہ سوراب میں پاکستانی فوج پر جو حملہ ہوا وہ اس وقت ہوا جب حملے کی زد میں جو لوگ تھے، جو فوج کا ایک قافلہ حملے کی زد میں تھا، اس کی مدد کے لیے جب مزید فوج بھیجی گئی تو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے بلوچ آزادی پسندوں نے ان پر فائرنگ کی اور اس میں جو ہے وہ 12 پاکستانی فوجی اب تک مارے جا چکے ہیں۔ فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکوں کی آواز لوگ مقامی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک آ رہی ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کئی اہلکاروں کی یعنی فوجیوں کی جو لاشیں ہیں اور تباہ شدہ گاڑیاں ہیں وہ ابھی تک سڑک پر پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے ہاتھ سے بلوچستان اب نکل چکا ہے؟ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ نکل رہا ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بلوچستان مکمل طور پر اب پاکستان کے کنٹرول سے نکل چکا ہے، یعنی فوج کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کی مدد کے لیے دوسری فوج کا ایک قافلہ بھیجا جاتا ہے اور وہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ زد میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک پیٹرن ہے کہ جب بھی پاکستان کی فوج کا قافلہ بلوچستان سے گزر رہا ہوتا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد خاموشی ہوتی ہے، اور پھر جو کمک کے لیے ان کی مدد کے لیے جو فوج بھیجی جاتی ہے پھر اس پر راستے میں حملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو کیا پاکستانی فوجی افسر جو ہیں، فوجی جرنیل جو ہیں، وہ ان سپاہیوں کو چاہتے ہیں کہ یہ مریں تاکہ بلوچستان کے اندر دنیا کو یہ بتانے میں آسانی ہو کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی قربانیاں گنوانے کا بڑا شوق ہے۔ اتنے ہزار ہم نے قربانیاں دی، اتنے ہزار قربانیاں دی، یہ نہیں بتاتے کہ ان قربانیوں کے عوض ان کو ڈالر کتنے ملے، ان کے جرنیلوں نے کتنے ڈالر کمائے، وہ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو آزادی پسند کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلوچستان میں بچہ یہ کہتا ہے کہ جو بلوچ سرمچار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، پہاڑوں سے اترتے ہیں، ناکہ بندیاں کرتے ہیں، تھانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، شہروں پہ قبضے کر لیتے ہیں، یہ بلوچستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہیروز ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں کے لوگ بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کو اپنا ایک قسم کا نجات دہندہ تصور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور پاک فوج جو ہے ان کی ملی بھگت سے پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یعنی کہ بے شمار بیانیے چل رہے ہیں، لیکن ان سب بیانیوں میں جو چیز قدر مشترک ہے، جو کامن ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اب پاکستان کی جو رٹ ہوتی ہے، یعنی پاکستان کا جو کنٹرول ہوتا ہے، جو اس کے قوانین لاگو کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، اور پھر جو سیکیورٹی فورسز اور فوج ہوتی ہے، ان کا قطعاً کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پاکستانی فوج عام آبادیوں پر بمباری کرنے کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ یعنی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ مارٹر گولے اور ڈرون سے جو حملے کرتی ہے اس میں پشتون اور بلوچستان کے عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے کوئی تصویر نہیں دیکھی
کہ انہوں نے کوئی دہشت گرد جو ہے اس کو مارا ہو اور اس کی تصویر جو ہے وہ وائرل کی ہو۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ ان کو جب پتہ ہے کہ یہ مریں گے، یہ جو کمک کے لیے جا رہے ہیں یہ مارے جائیں گے، تو ان کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ نمبر 2 کہ اب تک بلوچستان کی تحریک آزادی کے جو سرگرم ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، اور خیبر پختونخوا کی بھی جو مسلح تنظیمیں اس وقت وہاں پہ لڑ رہی ہیں، یہ اپنے صوبوں سے باہر حملے کیوں نہیں کرتی؟ یہ پنجاب میں حملے کیوں نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کرنے چاہیے، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر بلوچستان پنجاب سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ پاکستان کے اندر یعنی پنجاب کے اندر جو فوجی ٹھکانے ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، ان کو کیوں نشانہ نہیں بناتا؟ پھر خیبر پختونخوا میں جو لوگ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اس غیر اسلامی کافر ریاست کے خلاف پنجاب میں کیوں حملے نہیں ہو رہے؟ یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی جنگ آزادی ہو، کوئی قومی آزادی کی جنگ ہو، وہ عام طور پہ اپنے علاقوں میں اتنے حملے نہیں کرتے جتنے وہ ان پر جو قابض ہوتا ہے اس کے علاقے میں جا کر تو گھات لگا کر حملے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس سے بہت زیادہ سوالات میرے ذہن میں اب ابھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا، بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سول سوسائٹی ہے وہ ابھی تک اس بات پر راضی نہیں ہوئی، مطلب ہے انہوں نے کوئی ایسا مظاہرہ آزادی کا نہیں کیا آزادی کی مانگ لے کے، یا وہاں کوئی ایسی بڑی ہڑتال نہیں نظر آ رہی بلوچستان میں، ٹیچروں کی ہڑتال ہو، اسٹوڈنٹس کی کلاسوں کا بائیکاٹ کی طرح کی جو ہڑتالیں ہوتی ہیں وہ ہوں، ریلوے کے مزدوروں کی ہڑتال ہو، سرکاری ملازمین کی جو ہے ہڑتال ہو، یا اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی، نرسوں کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی ہڑتال ہو، یا چلو اور کچھ نہیں تو کوئٹہ کی میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی ہڑتال ہو، لیکن ہو آزادی کے نام پہ ایسا ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور صرف جو ہے وہ بلوچ سرمچار جو ہے ان کی خبریں آتی ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا بلوچستان آزادی کے حوالے سے ایک پیج پہ ہے؟ میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہاں بڑا دباؤ ہے ریاست کا، تو اس لیے لوگ ڈر کے مارے جو ہے یہ نعرہ نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا میں نے نہیں دیکھا دنیا کی تاریخ میں۔ جب قومیں آزادی کے لیے اٹھتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں دبدبہ ہے، یہاں روب ہے، یہاں گولی چلے گی، پھر وہ نکلتی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہی بات ہے کہ ہر طبقہ، ہر سیاسی جماعت، ہر مذہبی جماعت اپنا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ مطلب ہے آپ پی ٹی ایم کا اپنا ایجنڈا ہے، ولی خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ایمل ولی خان، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایجنڈا ہے، اور ٹی ٹی پی کا اپنا ایجنڈا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہر ایک کا الگ ہی ایجنڈا ہے، تو الگ الگ ایجنڈوں کے اوپر کام کرنے سے کیا خیبر پختونخوا کے اندر آزادی کہہ لیں یا حالات میں بہتری کہہ لیں، جو بھی ہے وہ آ سکتی ہے؟ مطلب ہے ایک طرف پی ٹی آئی کی سرکار ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی سرکار وہاں پہ بیانات دے رہی ہے کہ بہت افسوس ہوا ہے، فوج کو نہیں جانے دیں گے، آپریشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ اب یہ سوال پوچھنا بنتا ہے، اس لیے کہ بہت سارا خون بہہ چکا ہے اور بہت سارا خون اس وقت بھی بہہ رہا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔